أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين. سورة بقرہ کی آیت نمبر 26 and 27 انشاءاللہ آج ہم اس کو دیکھیں گے. تو 26 جو ورس تھی ہماری، یہاں پہ اللہ تعالیٰ میں کیا دے رہے ہیں؟ مثال بتا رہے ہیں. کس کی؟ ایک مسکیٹو، ایک مچھر کی، جو کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں جو مثال دیتے ہیں ان مثالوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس باریکیوں سے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ایمان کو اور ہمارے یقین کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں. یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے. مگر جو لوگ کافر ہوتے ہیں یا جن کے دلوں میں جو ہے نفاق ہوتا ہے یا منافقت ہوتی ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ایسی مثالوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ان کو ذریعہ بناتے ہیں تنقید کرنے کا، یا پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر کوئی نہ کوئی اپنی عذر ڈھونڈنے کا، کہ ان کو ایکسکیوز ڈھونڈنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 26 ورس میں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا مع بعودتوں. بعودہ یعنی اس سے مراد ہے آپ کا مسکیٹو. بعود، بعودتوں فما فوقها and even something above it. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا هَذَا مَثَلٌ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں indeed Allah Ta'ala is not timid to present an example, that of a mosquito or what is smaller than it. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی پوری مخلوق ہے، تو وہ جس کا مثال دینا چاہے یہ ان کا، انہی کی شان ہے. ورنہ ہم انسان کسی کی مثال نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم اپنے وجود سے کچھ بنا نہیں سکتے ہیں، ہے نا. سارے کائنات کے خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. And those who have believed know that it is a truth from their Lord. اور جن کو یقین ہے وہ یقین رکھتے کہ یہ جو بھی مثال دیا جائے، جو بھی بات بتائی جا رہی، جو بھی ہمیں نصیحت دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بہتری کے لیے ہے. But as for those who disbelieve، اگر جو کفر کرتے ہیں، they say what did Allah تعالیٰ intend by this as an example. جن کے دلوں میں نفاق ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی کوئی وہ وجہ ڈھونڈتے ہیں، تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ میں کچھ اس قسم کی جب مثال دیتے ہیں کلام پاک میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو لوگ اس میں کیا کرتے ہیں؟ نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ What did Allah تعالیٰ mean by this example? He misleads many thereby and guides many thereby. اللہ تعالیٰ بہتوں کو جو ہے گمراہی کی طرف انسان چلے جاتے ہیں، اور بہت ہی لوگ جو ہے ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں. کتنے لوگ بحث کرنے لگ جاتے ہیں، حجت کرتے کہ ایسے کیوں ویسے کیوں، مگر کچھ چیزوں میں نہ بحث کر کے اس کی اطاعت کر لے جانے میں ہی زیادہ بہتری ہوتی ہے. اینڈ ہی misleads not except the defiantly disobedient. اور وہی لوگ گمراہ کی طرف جاتے ہیں جو لوگ کیا ہوتے ہیں؟ مسلسل اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے ہیں. Allah subhanahu wa ta'ala says, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Verily Allah Ta'ala is not ashamed to set forth an parable even of a mosquito, or so much more when it is bigger, or less when it is smaller than it. In his tafsir, As-Sudi reported that Ibn Abbas radiallahu anhu and so forth, when Allah Ta'ala gave these examples of two examples of hypocrites, meaning Allah Ta'ala's statement, their likeness is a likeness of one who kindled a fire. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ان کا مثال کیسے منافقوں کا کہ وہ ہیں جو آگ جلاتے ہیں، اور جب آگ کی روشنی آتی ہے تو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، جہاں وہ روشنی بجھتی ہے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو پتہ نہیں کہ اس کے آگے کیا کرنا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، دین کی طرف آتے ہیں.
کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، بچوں سے کہتے ہیں نماز پڑھو، گھر میں کہتے ہیں نماز پڑھو، دین کی طرف آتے ہیں۔ لیکن جہاں یہ مسئلہ ان کا ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی عیاشی میں اور دنیا داری میں اور غفلت میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ منافق کا مثال دیا جا رہا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی روشنی آتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی ہدایت آتی ہے تو اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر جب یہ اپنی مناتی تو ناز باللہ ذالک پھر بدل جاتے ہیں۔ تو یہ جو مثال ہے یہ دیا جا رہا ہے کہ انسان ان باتوں کو سمجھے، اپنا جائزہ لے کہ ہم کہیں ان جو ہمیں جو شارٹ کمنگس بتائی جا رہی ہے ایک انسان کی، اس شارٹ کمنگس پہ ہم نہ گرے۔ اور یہی بات آتی نا کہ پڑھنا تو انسان بہت بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، مگر پڑھنے کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ میں کتنا اپنے پر اس کو امپلائی اور اپلائی کر پا رہی ہوں، یہاں پہ انسان جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ہم پڑھائی کر رہے ہیں کہ ایک منافق کی صفات بتائی جا رہی ہے، ایک ایسے انسان کی صفات بتائی جا رہی ہے کہ جو ڈیفائنٹلی یعنی جو بار بار اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، فاسقین، فاسق کون ہوتا ہے؟ جو بہت زیادہ گنہگار اور جان بوجھ کے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی ہم تعجب کرتے کہ جب آپ کو پتہ ہے یہ چیز گناہ ہے، جب پتہ ہے کہ سود لینا حرام ہے، جب پتہ ہے کہ یہ اس کا گوشت یا اس گوشت کے استعمال کی جو چیز ہے وہ حرام ہے، جب پتہ ہے کہ ہم ایسی کوئی چیز نہ کریں جو ہمارے لیے ناجائز ہے، تو پھر ہم کیوں وہ چیز کرتے ہیں؟ کیسے انسان وہ چیز کرتا ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ بوریوں کا جو ہے پلک کروانا یا اس کو نچوانا جو ہے منع ہے، تو پھر ہم کیسے کراتے ہیں اس کو کہ پوری پوری آئی بروز تو شیپ کرا رہے ہوتے ہیں اوپر نیچے، بال تھریڈنگ کے ذریعے اس کو نچواتے ہیں؟ کیسے؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز کیا ہے، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے ان خواتین کے اوپر جو یہ چیز کراتی ہیں، اس کے باوجود لوگ کرا رہے ہیں۔ تو یہ تعجب ہوتی ہے، کیا تعجب ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے منع کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود وہ ان کام کو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایک مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کس کی؟ اس مچھر کی، کہ اس میں بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت یا ایک سبق چھپا کے رکھا ہے کہ دیکھو ان چیزوں کو۔ صحیح بات ہے کہ اگر ایک مچھر کمرے کے اندر گھس آئے اور جہاں آپ سونے کے لیے لیٹنے کے لیے جائیے، آنکھ کے بعد بز کرنے لگ جاتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جائیں گے آپ کو کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے، وہ فون کا الارم ہو یا کچھ ہو، مگر یہ جب ایک مچھر آتا ہے کان کی طرف بار بار جب بھنکتا رہتا ہے، بار بار جو ہے آواز کرتا ہے، آپ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے جب تک اس کو مارنا نہیں، جب تک اس کو کچھ کرنا دے۔ سو نہیں پاتا ہے انسان، کبھی یہاں کاٹ رہا ہے، کبھی یہاں کھجلا رہا ہے، کبھی وہاں کھجلا رہا ہے، کسی پوری رات حرام ہو جاتی، نیند حرام ہو جاتی۔ سارا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کہ دیکھو کبھی کبھی اتنی چھوٹی چھوٹی چیز بھی انسان کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے صحیح معنی میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو یہاں پہ بات ہی نہیں ہے جو پورے کائنات کے مالک اور خالق اور رب العالمین ہے۔ سمجھے میری بات کو کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے کہ جاؤ ایک مچھر جا کے اس کو فلاں فلاں جگہ جا کے کاٹو، یہ کرو وہ کرو، اور وہ کاٹ کاٹ کے اس کو جو ہے برا حال ہو جا رہا ہے اور اس کو جو ہے الگ الگ قسم کی بیماریاں ہو جا رہی ہیں، ملیریا ہو جا رہا ہے، الگ الگ قسم کی چیزیں، تو کیا کون بچا سکتا ہے آپ کو اس قسم کی جو ہے مشکلات سے؟ کوئی نہیں بچا سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مچھر کے ذریعے ایک نمرود ختم ہو گیا، ایک ایسا بدترین ظالم بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا صرف ایک مچھر کے ذریعے۔ کوئی ایٹم بام نہیں، کوئی میزائل نہیں، کوئی ڈرون نہیں، کوئی پلان یا کوئی کچھ بھی نہیں، صرف ایک مچھر ناک کے اندر گھسا گیا، سر میں دماغ میں، جب اس کو آدمی کو برداشت نہیں ہوا، مار مار کے سب وہ مر گیا۔ یہ ایک مثال دی جا رہی ہے۔ کون مثال دے رہے؟ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ کسی سے نہیں ڈرنا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اس مچھر کے بھی مالک ہے، جو شیر کے بھی مالک ہے، جو ان جنات کے بھی مالک ہے، جو پورے کائنات کے مالک ہے۔ اور جب تک ان کی اجازت نہیں ہے، وہ مچھر یا وہ مکھی یا وہ جانور یا کوئی چیز بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، وہ سانپ اور بچی بھی نہیں پہنچا سکتا آپ کو نقصان، جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو۔ جیسے میں نے کل آپ کو بتایا جن کی کلاس میں کہ جن تک آپ کے سامنے آ نہیں سکتے یا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں ان کلاسز سے؟ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، پوری جو بھی طاقت و قوت ہے کس کی ہے؟ واحد اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں،
اور اپنے آپ کو جتنا گناہوں سے پرہیز کرا سکیں، اور جتنا ہو سکے توبہ استغفار، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم وقتاً بوقتاً ہم سے خطائیں گستاخی گناہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ میرے لیے قسم اللہ کی میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں اپنے آپ کو چیک میں رکھوں، استغفار میں رکھوں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے خوف میں رکھوں۔ اور یہ خوف ہی ہے انسان کو جو انسان بنا دیتا ہے۔ اور جب انسان بے خوف یا نڈر ہو جاتا ہے تو وہی انسان جانور سے بدتر بن جاتا ہے، وہ کسی بھی حد پہ جا سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ بے حیائی ہو، چاہے وہ فحشہ ہو، چاہے وہ ربا ہو، چاہے وہ سود ہو، چاہے وہ کسی کا حق مارنا ہو، چاہے وہ کسی کے جوا کھیلنا، چاہے وہ نشہ ہو، چاہے وہ شراب، کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اگر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے خوف یا ڈر یا پکڑ کا لگام نہ ہو۔ یہ ہم سیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں مثال مل رہا ہے اس آیت سے کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ میں مثال دیتے ہیں، مگر جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ اس مثال کو لے کے کیا کرتے ہیں؟ کفر کرتے ہیں، کھلے طور سے کفر کرتے ہیں۔ مگر کیا ہمارے پاس گنجائش ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم اپنے آپ کو کسی بھی غلط چیز میں کی طرف لگائیں اور اب ہم کو جو ہے ناؤز باللہ ذالک کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے ہمیں اور مشکل کا سامنا کرنا پڑے، اللہ نہ کرے۔ یہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں ہمیں اور the like a rainstorm from the sky او قصیب من السماء۔ اگلی آیت 17 کی آیت تھی مثلہم کمثل توقد النار۔ اس کے بعد 19 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا منافق کی بات، کیا کہ جیسے کہ آسمانوں سے جب بارش یا جب بہت طوفان آندھی آتے تو اپنے کان بند کر لیتے ہیں، میں کیا اس کو کرنے سے وہ بچ سکتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کی بات آیات سناتے تھے، نوح علیہ السلام سناتے تھے اور شعیب علیہ السلام نے سنایا، اور اس کے علاوہ اس وقت میں کون صالح علیہ السلام نے سنایا، تو لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے کانوں میں انگلی ڈالی۔ نوح علیہ السلام جب اپنی بتاتے تھے دن نہار وہ لیل، پبلکلی پرائیویٹلی جو بھی اپنے بتاتے تھے دین کی دعوت، لوگ اپنے کانوں میں کیا کرتے تھے؟ انگلی کپڑے ٹھوس دیتے تھے کہ ان کو سنائی نہ دے، کہ وہ جان بوجھ کے نہ سن کے وہ عمل نہ کرے۔ مگر جب آپ کو کوئی سنانے والا آ گیا ہے، بتانے والا آ گیا ہے، میں بتا رہی ہوں کہ نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، کلام پاک پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، آپ کو پتہ ہے، مگر اس کے باوجود آپ کیا کر رہے ہیں؟ کانوں میں ایئر پلگس ڈال رہے ہیں یا اپنے کانوں کے اوپر جو ہے ہیڈ فونس لگائے ہوئے، کس کا؟ گانے کا، موسیقی کا، فلاں ڈھمکے کا۔ آپ جان کے بند کر رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں آپ تک نہ پہنچے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ مثال دے رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بتایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما يدل به الا الفاسقون، یہ وہ ہیں جو بار بار ایسے کام کرتے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ Allah Ta'ala does not shy away from the truth when He mentions a matter as a parable, whether this matter is significant or not. When Allah Subhanahu wa Ta'ala mentions the flies and the spider in His book, the people of misguidance said, why did Allah Ta'ala mention these things? So Allah Ta'ala revealed, verily Allah Ta'ala is not ashamed. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'datan fama فوقا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات ہے، پوری کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی، بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہم 2 دفعے واش روم جاتے ہیں اور ہماری حاجاتیں ہوتی ہیں، ہماری چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے اندر سے ناک سے جو ہے نکل رہا ہوتا ہے، منہ سے کف نکل رہا ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمارے اندر تو اور زیادہ کمیاں ہیں اس مکھی اور مچھر کے بنسبت۔ تو لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر نعوذ باللہ ذالک تنقید کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم خود نقص اور خرابیوں اور برائیوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ Verily Allah Ta'ala is not ashamed to set forth a parable of a mosquito, or so much more when it is bigger or less. In it is smaller than it. A parable about the life of this world. Abu Jafar al-Razi reported that Al-Rabi bin Anas commented on Ayah 226. This is an example that Allah Ta'ala has given for a life of this world. The mosquito lives as long as it needs the food, but when it gets fat, it dies. This is also the example of people for whom Allah Ta'ala mentioned in the Quran. When they acquire and collect the delights of the life of this world, Allah Ta'ala then takes them away. مچھر کا کیا مثال بتائی جا رہی ہے؟ مچھر کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ مچھر جو ہوتا ہے یہ تب تک لوگ کا خون چوستا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے جب تک یہ موٹا نہ ہو جائے۔ جب یہ بالکل اس کا جب جسم بھاری ہو جاتا ہے تب یہ
اس کا پھر مرنے کا وقت آ جاتا ہے. وہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا اتنا خون پیتا رہتا ہے، کس کس کا خون لے رہا ہے، کس کو کیا ڈال رہا ہے، اپنے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. پھر جب میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ دیکھیں جب مچھر بہت زیادہ جب موٹے ہو جاتے ہیں خون پی پی کر کے، تو وہ زیادہ نہیں، ان کو مارنا آسان ہوتا ہے اس وقت. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ، اور یہی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کس کی؟ وہ انسانوں کی دے رہے ہیں کہ یہ انسان کی بھی مثال کچھ ایسے مچھروں کی طرح ہے کہ خون پیتے رہتے ہیں، یعنی دنیا کو سینچتے رہتے ہیں اپنے اندر. یہ دنیا، وہ دنیا، یہ مال، یہ دعوت، یہ دنیا داری، یہ چیز، یہ نفرت، یہ کینہ، یہ تکبر، یہ انا، یہ جائیداد، یہ مال، یہ گاڑی، یہ زیور، یہ بزنس، یہ چیزیں، پیسہ پیسہ، مال مال، دنیا دنیا. کیا کر رہے ہیں؟ نفسوں کو موٹی کر رہے ہیں، نفسوں کو، خون کو نہیں، نفسوں کو موٹی کیے جا رہے ہیں، موٹی کیے جا رہے ہیں، موٹی کیے جا رہے ہیں until the time of the death arrives. جب تک ان کی موت نہ قریب آ جائے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. غلط لوگ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، نماز کا غور نہ کرنا، نماز اذان ہو رہی ہے، فون پہ نوٹیفیکیشن آ رہا ہے اذان کی، نوٹیفیکیشن آتی ہی جو ہے پھٹ سے فون بند کر دیا، ارے لوگ مہمان بیٹھے ہیں کیا کہیں گے اذان کی نوٹیفیکیشن سن کے. دنیا میں اتنا گھس چکے ہیں کہ ان کو اپنی ایمان کی فکر نہیں ہے، اپنے رب کے ذکر کی فکر نہیں ہے، اپنے رب کی جو ہے تسبیح کی فکر نہیں ہے، توبہ کی فکر نہیں. اتنا دنیا میں دھس چکے ہیں. کس کے لیے؟ بچوں کے لیے کمانا ہے، بیوی کے لیے کمانا ہے، گھر کے لیے کمانا ہے، بھائی بہن کے لیے کمانا ہے، ماں باپ کے لیے کمانا ہے، خود کے لیے کمانا ہے، گاڑی کے لیے کمانا ہے، گاڑی کے لیے کمانا ہے، گاڑی خریدنی ہے، گھر کے لیے کمانا ہے، گھر خریدنا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کمائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کمائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کمائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کمائی نماز، روزہ، اذکار، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، اور ہر چیز سے بڑھ کے جو اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، کلمہ شہادت کے پر قائم ہونا، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول. تو یہ کتنا this is an eye opener. It's a big example for me today to learn from Surah Al-Baqarah verse 26. کہ اللہ تعالیٰ is giving us the example of أراد الله بهذا المثل يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقون. کہ اللہ تعالیٰ میں مثال دیتے ہیں کس کا؟ ایک مچھر کا. اور مچھر کیا ہے؟ جس کا مثال دیا گیا کہ اتنا خون چوستا ہے کہ چوس چوستے ہی مر جاتا ہے. اتنا خون لیتا جاتا ہے کہ موٹا ہو کے مر جاتا ہے. یہ ایک پوائنٹ اس کا مرنے کا آ جاتا ہے. یہ تب تک نہیں مرتا جب تک کہ پورے طریقے سے خون نہ چوس لے. یہی مثال اللہ اکبر انسان کا دیا کہ جو حقیقت ہے. اب دیکھیے اپنے دنیا والے لوگ کو، یہاں بھاگ رہے ہیں، وہاں بھاگ رہے ہیں، کبھی یہاں میٹنگ ہے، کبھی اس ملک میں، کبھی یہاں بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر ٹریول کر رہے ہیں، کبھی اتنی اتنی دیر دیر رات تک میٹنگ ہے، کبھی دن دن رات میٹنگ ہے، کبھی آن لائن، کبھی آف لائن، کبھی یہ کبھی وہ. جب میٹنگ سے وقت چھوٹتا ہے تو پھر فون پہ لگے ہوئے ہیں، فون پہ بتیا رہے ہیں، فون پہ کچھ کر رہے ہیں. جب اس سے وقت ملتا ہے تو باہر گھومنے نکل جا رہے ہیں لوگ کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ. مگر نہ اسی جگہ نہ نماز کو ترجیح دینا ہے، نہ روزے کو ترجیح دینا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو ترجیح دینا ہے. تو کیا کر رہے ہیں؟ کس چیز کو موٹی کر رہے ہیں؟ نفس کو. اور جو انسان نفس کو موٹی کرتا ہے، جس کے نفس موٹی ہو جائے گی، وہ کیا خاک اس کی روح ہلکی ہوگی؟ نہیں ہوگی. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. Afterwards, he recited, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. So when they forgot the warning with which they had been reminded, we opened for them the gates of every pleasant thing. جب ان کو یاد دلایا گیا اللہ تعالیٰ کی جو سزاؤں کی بارے میں، ان کو جب آگاہ کیا گیا، ان کو جب وارن کیا گیا، تو انہوں نے جب نہ مانا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کر دیا؟ ابواب، دروازے کھول دیے، کل شیء، ہر قسم کے، فتحنا علیہم، جس سے وہ دنیا میں جو ہے شغل ہوتے گئے، اور دنیا میں گھستے گئے، اور یہاں ملنا وہاں ملنا، ان سے اٹھنا بیٹھنا، یہاں کھانا پینا، کبھی یہاں تو کبھی وہاں، تو کبھی بڑے بڑے ملک میں جو ہے جا جا کے گھوم گھوم کے ان کے پاس
جس کی جو جو حیثیت ہوتی ہے لوگ اپنے اپنے حیثیت سے کام کرتے ہیں، اور جتنا ملتا گیا اتنا اور سرکشی ہوتی کہ جتنا ملتا گیا اور اتنی گمراہی کی طرف جاتی کہ جتنا اور لگتا گیا کہ اب ہم پوری طریقے سے جو چاہے کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہی ہے کہ انسان کو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ جب اس کو ملے تب ڈرے، اور جب اس کو نہ ملے تب ڈرے۔ جب ملے تو یہ سوچے اللہ تعالیٰ مجھے کیوں ملا، میں اس قابل نہیں تھی، اور اگر مجھے ملا ہے تو میں اس کا حصہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے الگ کروں جو بھی مجھے ملا، اور جب مجھے نہیں ملے تو میں اس میں توبہ استغفار کروں کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر کیا کمی آ گئی کہ مجھے اللہ تعالیٰ یعنی ایک طریقے سے یہ چیزیں مسائل آ گئے ہیں۔ تو دونوں ہی حالات میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہے اور شکر گزاری بھی کرنی ہے، اور جب نہیں ملے بہتر انسان وہی کہ جس کو دنیا بہت زیادہ نہ ملے، کیونکہ جب دنیا بہت زیادہ ملے گی تو اس کا حساب کتاب اتنا ہی بھاری ہوگا قیامت کے روز۔ تو لہٰذا جتنا ہمارے پاس کم رہے گا اتنا ہم بہتر طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر ہم حساب کتاب کے لیے کھڑے ہو پائیں گے۔ یہاں بھی انسان کے لیے بہت بڑی حکمت کی بات ہے کہ ہم بہت زیادہ کی طلب نہ کریں، کم رہے ہمارے لیے وہی کمی کیا رہے کہ ہمارے لیے کافی رہے گی بإذن اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہم سب کے پر رحم کرے، آمین۔ So in this ayah, Allah Ta'ala said that He does not shy away or hesitate in making an example or parable of anything, whether the example involves a significant or insignificant matter. Allah Subhanahu wa Ta'ala states, فَمَا فَوْقَهَا, or so much more when it is bigger than it. فَمَا فَوْقَهَا means something bigger than the mosquito, which is one of the most insignificant and tiniest of the creatures. Muslim narrated that Aisha radiallahu anha, said that Aisha radiallahu anha said, Muslim narrated that Aisha radiallahu anha said, حدیث بتاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, no Muslim is harmed by a thorn, فَمَا فَوْقَهَا, or something larger, but a good deed will be written for him and an evil deed will be erased from him. کہ اگر آپ کو کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی نقصان ہو رہا ہے، مچھر بھی کاٹ دے رہا ہے، مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے یہاں بہت زیادہ مچھر پیدا ہو گئے تھے، تو میں نے ہمارے جو ایک تھی ہیلپر تھی، ہماری ڈومیسٹک ہیلپر، تو میں نے ان سے کہا کہ بہت مچھر کاٹ رہے ہیں، تو کہتی ہے صدقہ ہے، یہ صدقہ دے رہی ہو آپ، یعنی جو بھی نقصان آپ کو آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اللہ کا کیا بنے آپ کے لیے کفارہ کا ذریعہ بنے گی۔ تو جو بھی چیز ہے، جو بھی نقص ہے، جو بھی مشکل ہے، جو بھی تکلیف ہے، جو بھی درد ہے، جو بھی اذیت ہے، ان سب کو آپ پازیٹیو کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کہ یا اللہ اس کو میرے لیے کفارے کا ذریعہ بنا دیں، جو بھی غلطیاں ہیں، کھانسی ہے، ایک چھینک ہے، ایک زکام ہے، ایک خروج ہے، کچھ بھی ہو، یا اللہ اس کو کیا بنا دے میرے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ So Allah Ta'ala has informed us that there is no matter that is too small that is exempt from being used as an example, even if it's about mosquito or عنکبوت spider۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کی مثال ہمیں یہاں پہ دے رہے ہیں تاکہ انسان کیا کرے، اللہ تعالیٰ کے ان باتوں کو سمجھ کے، معاملات کو سمجھ کے اپنے آپ کو مضبوط کرتا چلے۔ The believers believe in these parables whether they involve large matters or small because they know that they are the truth from their Lord, and Allah guides the believers by these parables۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو انہی آیات کے ذریعے اور ہدایت دیتے جاتے ہیں۔ And as for those who believe, they know that it is the truth from their Lord, but as for those who disbelieve, they say, what did Allah Ta'ala intend by this parable? By it he misleads many۔ ان تفسیر السادی جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان تفسیر السادی اللہ تعالیٰ guides the believers۔ یہاں پہ بتایا جائے تفسیر السادی میں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی یہ بات تھی، meaning the hypocrites اللہ تعالیٰ guides the believers، اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو جو ہے ہدایت دیتے ہیں، اور جو کافر ہوتے ہیں وہ لوگ اور گمراہی کی طرف جاتے ہیں، وہ لوگ اور گمراہی کی طرف جانے لگتے ہیں۔ And Allah Ta'ala guides the believers with these parables, and the straying of the hypocrites increases when they reject the parables that Allah Ta'ala mentioned for them, which they know are true. This is how Allah Ta'ala misleads them. Then Allah Ta'ala He guides thereby, meaning with the parables, many from among the people of the faith and conviction. Allah Ta'ala adds guidance to their guidance and faith to their faith, because they firmly believe in what they know to be true. That is the parables that Allah Ta'ala has mentioned. This is the guidance that Allah Ta'ala grants them. And He misleads thereby only the fasiqeen,
the rebellious disobedient to Allah. وہیں لوگ گمراہی کی طرف جاتے ہیں جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی جان بوجھ کے نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، جان کے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جان کے روزے نہیں رکھ رہے ہیں، جان کے صدقہ نہیں دے رہے، جان کے استغفار نہیں کر رہے، جان کے اذکار نہیں کر رہے، جان بوجھ کے. The Arabs say that the date has fasaqat, which when it comes out of its skin, جو کھجور ہوتا ہے اس کے اوپر ایک اس کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فساقت. When it comes out of its skin, and they call the mouse of فویشقہ because it leaves its den to cause mischief. تو کیا ہوتا ہے کہ جب چوہا اپنے بل سے نکلتا ہے تو کس طرح نکلتا ہے؟ کچھ نہ کچھ خرابی کے لیے نکلتا ہے، جا کے کچھ یہی تار کاٹے گا تو کچھ کپڑا کترے گا، کچھ کرے گا، تو اس کو نکلتا ہی کیوں ہے؟ کسی نہ کسی نقصان کے لیے. So the two Sahih recorded Aisha radiallahu anha saying that Messenger of Allah said, 5 animals are fawasik and they must be killed during ihram. 5 جانور ایسے ہیں جس کو احرام کے حالے میں مار دینا چاہیے. The crow, کوا. The kite, جو چیل کی طرح ہوتی ہے. The scorpion, بچھو. The mouse, چوہا. And the rabbit dog, وہ کتا جو بیمار یا جس سے بیماری پھیلے. ان 5 جانوروں کو حکم ہے کہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں احرام کے حال میں بھی ان کا قتل کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں ان کو. تو کیا کہا گیا؟ فواسق کہا گیا ان کو. کرو، کائٹ، اسکارپین، ماؤس اینڈ دا ریبٹ ڈاگ، ان کو جو ہے حکم ہے کہ ان کا جو ہے قتل کیا جا سکتا ہے احرام کے حال میں بھی. Fasik includes the disbeliever and the disobedient. However, the fisq of the disbeliever is worse. And this is the type of fasik that the ayah is describing here, because Allah describes them as کہ اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں کس کا؟ ایک فاسق کا جو